بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، مطالعہ قرآن کریم کی آج 13ویں نشست ہے، اور آج کی نشست میں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ کے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنی ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی اے نبی ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، اور ان رسولوں میں سے بعض کے قصے اور واقعات ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے، اور بعض کے واقعات اور قصے نہیں بیان کیے۔ جن کے قصے ذکر کیے، واقعات ذکر کیے، بعض کے قصے تفصیلی، بعض کے اجمالی، لیکن ان تمام کے تمام قصوں کا مقصد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دینا، اور آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو متنبہ کرنا، اور قرآن مجید کی حقانیت اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت کو ظاہر کرنا، کہ ہزاروں سال پہلے کی باتیں یہ نبی ٹھیک ٹھیک بتاتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور اسی طرح سے ان قوموں کے درست احوال یہ قرآن مجید بتاتا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ ماضی کے حال، 1000 سال پہلے کی تاریخ، 2000 سال پہلے کی تاریخ، اس وقت کیا ہوا، نبیوں نے کیا کہا، قوموں نے کیا جواب دیا، من عن ان باتوں کو ذکر کرنا، یہ قرآن مجید کے اعجاز کی بہت کھلی اور بڑی دلیل تھی۔ اور اسی طرح سے ساتھ ساتھ قوموں کو متنبہ کیا گیا، اس امت کو متنبہ کیا گیا کہ ان رسولوں کی دعوت کو جن لوگوں نے ٹھکرایا تو اللہ پاک نے کس طرح سے ان کو نیست اور نابود فرمایا اور تباہ اور برباد کیا۔ لہٰذا یہ تمہارے لیے بھی ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ اور ایک دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، انبیاء کے قصوں میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، کہ معلوم یہ چلا کہ ماضی اگر بیان کی جائے، یعنی وہ قومیں جو عروج پر جاتی ہیں، بلندیوں پر جاتی ہیں، وہ اپنی تاریخ کو سامنے رکھا کرتی ہیں، وہ ماضی کو دیکھا کرتی ہیں، وہ ماضی سے غافل نہیں ہوا کرتی کہ ماضی میں جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اور بغاوتیں کی ہیں اور رسولوں کے خلاف انہوں نے کیا، ان کی کیا سزا ہوئی، اور جن لوگوں نے اللہ کے پیغامات کو سینے سے لگایا اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، اللہ نے انہیں کیسے عروج عطا فرمائے۔ تو عقل مند لوگ، اس لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اہل عقل، اہل دانش، اہل سمجھ، وہ اس سے بڑی عبرت حاصل کیا کرتے ہیں، وہ ان کو سرسری نظر سے نہیں دیکھتے، وہ واقعات سے بہت گہری عبرت حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں بھی اس میں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب ہم یہ بیان کریں گے کہ قرآن مجید میں جن انبیاء علیہ السلام کے تذکرے موجود ہیں یا جن کے نام آئے ہیں، وہ کل نام انبیاء علیہ السلام کے جو قرآن مجید میں آئے ہیں وہ 26 ہیں۔ 26 انبیاء علیہ السلام کے تذکرے قرآن مجید کرتا ہے، اور ان انبیاء میں سب سے زیادہ جو تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے۔ مجھے موقع ہوا تو انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا کہ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ کیوں ہے۔
136 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے قرآن میں۔ 2 سپاروں کے علاوہ کوئی سپارہ خالی نہیں ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہ آیا، سب میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور 1 کم 60 59 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور 43 مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ یہ 3 انبیاء علیہ السلام کے تذکرے بہت وافر مقدار میں آپ کو ملیں گے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ اس لیے آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد سے نوح علیہ السلام سے باقاعدہ شریعت کا آغاز ہوا، ایک مکمل ضابطہ حیات وہاں سے شروع ہوا۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، جہاں آپ علیہ السلام کی وحی کا تذکرہ آیا ہے وہاں نوح علیہ السلام کی وحی کا تذکرہ، وہاں سے بات شروع ہوئی۔ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کیا دعوت ہوتی تھی؟ دنیا کے رہن سہن کے طریقے سمجھائے جاتے تھے، آپ نے دنیا میں کیسے وقت گزارنا ہے، آپ نے رہنا کیسے ہے، آپ نے اپنی معاش کو کس طرح سے اختیار کرنا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ احکام بھی بتا دیے جاتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے آگے آبادیاں بڑھتی چلی گئیں اور دنیا کی ضروریات پوری ہوتی چلی گئیں، تو وسیع پیمانے پر لوگوں کے جب جگہوں پر زمینوں پر قبضے ہونا شروع ہوئے تو اس کے نتیجے میں فسادات رونما ہونا شروع ہوئے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے مکمل ایک ضابطہ حیات آیا کہ اگر لڑائی ہو جائے تو اس کے یہ اصول ہیں، تمہیں یہ کام کرنے چاہیے تاکہ باہمی لڑائیاں نہ ہوں، اللہ کی بندگی اس طرح سے ایک مکمل ضابطہ حیات دیا گیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کثرت سے آتا ہے، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ انبیاء کے باپ شمار کیے جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، وہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام تذکرہ قرآن میں جن کا نہیں ہے، اور نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور ہود علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ السلام وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے نہیں ہیں، یعنی پہلے کے ہیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہیں اس زمانے کے، اور اس کے علاوہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے۔ آگے میں عرض کروں گا اس میں ذرا تفصیل۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے سارے کے سارے انبیاء ہیں، اور عجیب بات کہ ابراہیم علیہ السلام کا تمام کے تمام انبیاء سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تورات عطا فرمائی، اور یہ امت مسلمہ جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، تورات، انجیل، زبور، 3 کتابیں اللہ پاک نے ان کو دی، اس لیے اس قوم کا تذکرہ بھی بڑی کثرت سے آتا ہے، بنی اسرائیل کا۔ اور عجیب بات یہ کہ اس قوم کا جہاں آغاز ہوتا ہے تو آغاز میں بھی 2 نبی ہیں، انتہا میں بھی 2 نبی ہیں، اور بیچ میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء ہیں۔ آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور ادھر انتہا کے اندر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس طرح سے 2 انبیاء کے بیچ میں یہ قوم ہے، یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اور پھر ان کو بھی ایک مکمل ضابطہ حیات اور ایک مکمل شریعت دی گئی ہے، اور تورات کے اندر ایک مکمل ضابطہ حیات دیا گیا، اور زبور کے اندر صبح و شام کے کچھ اوراد اور وظائف دیے گئے، اور پھر جب تورات کے اندر انہوں نے تحریف کر دی، تبدیلیاں کر دی، تو انجیل کو اتارا گیا۔ در حقیقت انجیل جو ہے وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، فارق اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ انجیل کو نازل کیا گیا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں کیا شامل کر دیا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے کیا مضامین ہیں، وہ حق اور باطل میں فرق اور کچھ جزئی احکام بھی تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ امت موزوں ہوئی کہ ان کا تذکرہ جا بجا کیا جائے، اور آپ علیہ السلام کی مماثلت اور مشابہت اور شباہت اس امت کے ساتھ بہت ہے، اس لیے جا بجا جو ہے قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اور پھر یہ بات ہم پہلی نشستوں میں کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت جو ہے نا وہ دو خاندانوں کی طرف تھی، ایک تو اپنا خاندان تھا اور دوسرا
قبطی لوگ تھے، یعنی فرعون کا جو خاندان تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو غرق اور تباہ کیا تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، مکمل ایک دستور حیات اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ایک وقت گزارا۔ اور خیر اس کی بڑی آگے تفصیل ہے، میں اس وقت بنی اسرائیل کی تاریخ ذکر نہیں کرتا، وقت اتنا ہے نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ 3 انبیاء کا تذکرہ زیادہ کثرت سے آتا ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین کر لینے کی ہے کہ تمام کے تمام انبیاء، 26 انبیاء جن کے نام میں آگے ذکر کروں گا، یہ 26 کے 26 انبیاء علیہ السلام عرب اور اس کے گرد و نواح میں مبعوث ہوئے، یعنی اس علاقے کے اندر مبعوث ہوئے جو پوری دنیا کا وسط کہلاتا ہے، بالکل سینٹر یہ کہلاتا ہے، جغرافیائی اعتبار سے یہ وسط دنیا کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب اور اس کے گرد و نواح کے اندر مبعوث فرمایا۔ 4 مقامات آپ سمجھ لیں کہ جن 4 مقامات میں انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، 4 مقامات ہیں: عراق، شام، مصر، عرب۔ عراق، شام، مصر، عرب، یعنی جن انبیاء کا قرآن میں تذکرہ ہے یہ انبیاء علیہ السلام ان 4 مقامات میں مبعوث ہوئے۔ عراق میں 4 انبیاء علیہ السلام عراق میں مبعوث ہوئے: حضرت ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام یہاں مبعوث ہوئے۔ اور شام کے اندر 13 انبیاء علیہ السلام شام میں مبعوث ہوئے: لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ انبیاء علیہ السلام کہاں مبعوث ہوئے؟ شام میں۔ مصر میں یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ 3 انبیاء مصر میں مبعوث ہوئے۔ اور عرب کے وسط میں آدم علیہ السلام، ابو البشر آدم علیہ السلام، مکہ کے آس پاس ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ 6 انبیاء عرب میں مبعوث ہوئے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ 4 علاقے ہیں جہاں انبیاء علیہ السلام ان انبیاء کی بعثت ہے جن کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے۔ وہ کون کون سے علاقے بتائیں؟ وہ عراق ہے، شام ہے، مصر ہے اور عرب ہے۔ اور عراق کے اندر 4، شام میں 13 اور مصر میں 3 اور عرب میں 6 انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ اور پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام مبعوث کہاں ہوئے؟ عراق کے اندر۔ اب دیکھیں کہ ان چاروں کے چاروں مقام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ جو چاروں جگہ ہیں جغرافیائی اعتبار سے جہاں انبیاء مبعوث ہوئے، ان چاروں جگہوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے عراق میں ہوتی ہے، تو عراق سے گہری نسبت ہے۔ اور اسی طرح سے شام کے اندر آپ کی نسل چلی، بنی اسرائیل آپ کی نسل میں سے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں جن سے بنی اسرائیل کی اولادیں چلی ہیں آگے، اور انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں تھے؟ یہ شام میں تھے۔ اور اسی طرح سے عرب میں یعنی مکہ کی سرزمین میں حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں موجود تھے، خود ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف بھی لے کے گئے، تو نسبت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ کے ساتھ بھی اس طرح سے ہو گئی، اور وہاں اسماعیل علیہ السلام بنو اسماعیل کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مصر میں آپ علیہ السلام دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جو انبیاء علیہ السلام کے مساکن ہیں، مسکن ہیں، جہاں انبیاء علیہ السلام کی جگہ ہیں، ان تمام کی تمام جگہوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہودیوں کے ہاں بھی، نصرانیوں کے ہاں بھی، مشرکین عرب کے یہاں بھی تمام کے تمام ادیان
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت جو بڑے ادیان یا بڑی مذہبی قومیں سمجھی جاتی تھی، یہود، نصارہ، مشرکین عرب، یہ 3 بڑی قومیں سمجھی جاتی تھی۔ تو یہود موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو بتاتے تھے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو بتاتے تھے، اور مشرکین عرب کے پاس جو کچھ رسومات بچی کھچی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے تھی۔ تو گویا کہ یہ 3 بڑی اقوام تھیں جو مذہبی قومیں سمجھی جاتی تھیں، اور ہر ایک کا دعویٰ تھا ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ اپنا تھا کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں، نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین عرب کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ پہلے سپارے کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ملت ابراہیمی کے حقائق سمجھائے گئے کہ ملت ابراہیمی ہے کیا چیز، اور اسی طرح سے سورہ آل عمران میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ملت ابراہیمی سمجھائی گئی، اور سورۃ النحل میں بھی ملت ابراہیمی کا تذکرہ آیا، اور اسی طرح سے سورۃ الانعام کے آخر میں بھی ملت ابراہیمی کا تذکرہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی کیا، اور وہ سارے تذکرے کر کے یہ سمجھایا کہ نہ تو یہودی ملت ابراہیمی پر ہیں، اور نہ نصرانی ملت ابراہیمی پر ہیں، اور نہ مشرکین عرب ملت ابراہیمی پر ہیں، بلکہ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر نہ یہودی ہیں، نہ نصرانی ہیں، نہ مشرکین عرب ہیں، بلکہ ملت ابراہیمی پر کون ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اور ان کی اتباع کرنے والے، وہ ملت ابراہیمی پر قائم ہیں۔ تو اس طرح سے ملت ابراہیمی کا تذکرہ، اور ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ان کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ تو میں نے تذکرہ وہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ جو انبیاء علیہ السلام جہاں جہاں مبعوث ہوئے، اور ان 15 انبیاء، یہ 26 انبیاء علیہ السلام کے تذکرے قرآن میں آتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لینے کی ہے، بعض نے حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے اہل تاریخ نے اختلاف کیا کہ شاید وہ نبی نہیں تھے، لیکن صحیح قول علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے البدایہ والنہایہ اور دیگر معتبر کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ بھی نبی تھے۔ تو عزیر کو اگر شامل کیا جائے تو 26، اور عزیر کو شامل نہ کیا جائے تو 25۔ اس لیے اگر کسی کتاب میں آپ 25 کا لفظ دیکھتے ہیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے عزیر کو شامل نہیں کیا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اس کے بعد دوسری بحث جو آج ہمیں کرنی ہے وہ ہے اقوام کے متعلق، کہ اقوام کے جو تذکرے قرآن میں آئے ہیں۔ اچھا، یہ جو 26 انبیاء علیہ السلام ہیں، ان انبیاء علیہ السلام کی اقوام کے تذکرے، اور جو ایک بہت بڑی بڑی قومیں جن کے تذکرے آئے ہیں وہ بڑی 5 اقوام ہیں، اور اگر آپ یوں سمجھیں کہ ہم 5 کے ساتھ 2 اور ملا لیتے ہیں تو ہم 7 اقوام کا تذکرہ کریں گے۔ بڑی 5 اقوام وہ ہیں کہ جن کو اقوام مہلکہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ اقوام ہیں کہ جنہوں نے رسولوں کی بغاوت کی، نافرمانیاں کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو جڑ سے اللہ نے اکھیڑ دیا، ان کا استحصال کر دیا، ان کا خاتمہ کر دیا۔ بس اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جب کسی انسان کے جسم کے اندر کوئی ایسا پھوڑا پیدا ہو جاتا ہے، ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس میں کینسر کے اثرات آئیں، اور ہر طرح علاج کرنے کے باوجود بھی اب اس میں صحت یابی ممکن نہیں ہے، تو اس حصے کو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب باقی صحت کی سلامتی کے لیے، باقی جسم کی سلامتی کے لیے کیا ہے؟ اس کا کاٹنا ہی ضروری ہے، اور وہ کٹ جانا اس انسان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ یہ سمجھیے کہ یہ پوری کی پوری دھرتی ایک جسم کی مانند ہے، اور جب کوئی قوم، جن اقوام کا تذکرہ آتا ہے، یہ 5 اقوام، ان کے ایسے بدترین جرائم تھے کہ ان جرائم کے ساتھ اب اصلاح کی کوئی صورت نہیں بچی ان کے پاس۔ ہر طرح کا علاج کر لیا، نبیوں نے اپنے علاج کی انتہا کر لی، نبیوں نے قوموں کو سمجھانے کی انتہا کر دی، حجت تام کر دی، کوئی کسر نبی نے نہیں چھوڑی۔ نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے 950 سال سمجھا دیا، لیکن وہ قوم ٹس سے مس نہ ہو۔ اس کا ہر دن کینسر اور وہ برائی بڑھتی ہی چلی گئی، بڑھتی ہی چلی گئی، بڑھتی ہی چلی گئی۔ لا یلد الا فاجرا کفارا۔ اور اب بات یہ آ گئی کہ اب ان کی نسلوں کے اندر بھی یہی بیماری پائی جائے گی۔ اب یہ کینسر کی بیماری ایسی آ گئی ہے کہ یہ پھیل رہی ہے اب، لہٰذا
ان کا نیست و نابود ہونا ہی بہتر ہے، ان کا خاتمہ ہی ٹھیک ہے۔ اگر خاتمہ نہیں ہوگا تو یہ اور نسلوں کو خراب کریں گے، اس لیے ان کو کاٹ دیا جائے گا، ان کی جڑ اکھیڑ دی جائے گی۔ تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اور اسی طرح سے ہود علیہ السلام کی قوم، اور صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، یہ 5 اقوام مہلکہ کہلاتی ہے۔ اب آئیے پہلی جو قوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، یہ قوم مہلکہ، سمجھنا یہ ہے کہ اس کا جرم کیا تھا، اس کے یہاں بیماری کیا تھی، کون سی ایسی بیماری اس قوم کو لگ گئی ہے کہ جس کی اصلاح ممکن نہ رہی، اور ان کو جڑ سے ہی اکھاڑنا اب بہتر تھا۔ کیا بیماری تھی؟ تو شرک اور کفر کی انتہا تک پہنچ گئی تھی۔ شرک وہ بدترین جرم ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ یہ انسان کے جسم میں لگنے والا ایسا زہریلا جراثیم ہے کہ اب اس جسم کو صحت مند نہیں ہونے دیتا، کسی بھی طرح سے اس میں صحت بحال ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب وہ جو کھائے گا وہ غلط ہی اثر جائے گا اس کا، جو کچھ بھی کرے گا اب غلط ہی معاملہ الٹ ہوتا چلا جائے گا، ریئیکشن ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اب اس قوم کے لیے استئصال ہی بہتر تھا، اس کو جڑ سے اکھیڑنا ہی بہتر تھا۔ اگر یہ نیک نماز پڑھے قبول نہیں، صدقہ دے قبول نہیں، اور اسی طرح سے جناب لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرے قبول نہیں۔ کیوں؟ شرک کا جراثیم لگا ہوا ہے، شرک کا دیمک کھا رہا ہے اندر سے، اور شرک نے اس کے ایمان کو کھوکھلا کر دیا، لہذا اس کا کوئی عمل عند اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب اس کا استئصال اور اس کو جڑ سے اکھیڑنا ہی بہتر تھا۔ اب ایسا بدترین کینسر اس میں آ چکا ہے کہ اس کو ختم کر کے باقی ذریت کو اور دھرتی کو، اللہ کی دھرتی کو پاک کرنا ضروری تھا، اس لیے ان کا استئصال کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کرنے کی ہے، بات شرک کی آئی تو وہاں شرک کیا تھا؟ مورتیاں بنا رکھی تھی انہوں نے، اور ان کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کو پوجتے تھے۔ لیکن ہر زمانے کا شرک مختلف ہوتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آج اس امت کا جو شرک ہے وہ مورتیوں کے سامنے، بتوں کے سامنے، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، ستاروں کی پوجا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا؟ ستاروں کی پوجا کر رہے تھے، چاند کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے۔ وہ شرک آج نہیں ہے، آج کچھ اور شرک ہے۔ پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک کہتے کس کو ہیں؟ وہ عظمت، وہ تعظیم، وہ قدرت جو اللہ کی ماننی چاہیے، وہ قدرت کسی اور کی مانتا ہے تو یہ شرک ہے۔ وہ تعظیم جو اللہ کی کرنی چاہیے وہ کسی اور کی کرتا ہے تو کیا ہے؟ شرک۔ بھائی اپنی جبین نیاز کس کے سامنے جھکانی چاہیے؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ کو آپ نے اتنی عظمت دی ہے کہ اب آپ کھڑے ہو گئے نماز میں اللہ کے سامنے، آپ جھک گئے، آپ سجدے میں چلے گئے، آپ نے مٹی میں اپنی ناک رگڑ دی، اپنا ماتھا رگڑ دیا۔ یہ عظمت کس کو دینی چاہیے؟ اللہ۔ اور یہ اللہ کے سوا کسی اور کو یہ عظمت دی جائے گی تو اسی کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ کسی کے سامنے جا کے جھکتا ہے تو کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور جو اللہ کی قدرت ہے، یہ قدرت کسی بھی اور چیز کے اندر مانے گا تو اسی کا نام شرک ہے۔ جو اللہ کا علم ہے وہ علم کسی اور کے اندر اگر مانتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ جب یہ سب شرکیں ہیں تو پھر آج ہم دیکھیں ہم جس دور میں چل رہے ہیں، اسی کو قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ کسی ایسے انسان کو آپ نے دیکھا ہے کہ جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا ہے، شیطان کو اپنا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہا نہیں تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، حالانکہ شیطان کی پوجا تو کوئی نہیں کر رہا۔ آدمی کہے گا نہیں میں تو شیطان کی پوجا نہیں کر رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اپنی خواہشات کو وہ اہمیت دینا کہ جو اللہ کو اہمیت دی جاتی ہے، اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ اقتدار کو وہ اہمیت دینا، مال کو وہ اہمیت دینا کہ اس مال کے سامنے اپنا سب کچھ لٹا دینا، اپنی عزت قربان کر دینا، اپنے وقت کو قربان کر دینا، اپنے ماں باپ کو قربان کر دینا، اپنی عزت کو فنا کر دینا اس مال کے حصول میں۔ اس نے مال کو معبود بنایا۔ یہ شرک، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب مشرکین عرب کسی سخت بڑی مصیبت میں پھنستے تھے تو کیا کرتے تھے؟ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ۔
اور جب اللہ پاک نجات دے دیتا تھا تو شرک کرنے لگتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یہ فلاں نے نجات دی. آج کا مسلمان بھی کچھ نہ کچھ یہاں پر شرک کرتا ہے. جب کسی مصیبت میں پھنستا ہے اللہ کے سامنے بھاگتا دوڑتا ہے، اور جب اس مصیبت سے اللہ پاک اسے نکال دیتا ہے تو پھر اللہ یہ نہیں کہتا کہ یہ بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ پاک نے مجھے اس مصیبت سے نکالا ہے، بلکہ اپنے اسباب کو لے آتا ہے. میں نے یہ سبب اختیار کیا اس لیے میں نکل گیا ہوں، میں نے یہ محنت کی ہے اس لیے مجھے اس پریشانی سے نجات مل گئی. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اسی کا تو نام شرک ہے. اللہ پاک کو بالکل ہی بول گیا. صاف صاف قرآن میں آیا ہے کہ جب مصیبت آئی تو ہمیں پکارا، اور فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، کہ جب تکلیف ہم نے دور کر دی تو اب ایسا ہو گیا گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. ایسا بے غرض ہو گیا گویا کہ اس نے ہمیں کسی موقع پر پکارا ہی نہیں تھا. اسی کا نام شرک ہے. اپنی صلاحیت کو لے آتا ہے، میری محنت تھی اس لیے ایسا ہوا، یہی تو ہے. تو نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بدترین شرک، وہ مہلک بیماری پیدا ہو گئی، اور شرک کا روگ اور شرک کا جراثیم ان کے ایمان کو تباہ اس نے کر دیا. اب ان کا نیست و نابود ہونا ہی بہتر تھا. اور سورہ نوح کے اندر تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے. اور اسی طرح سے سورہ ہود میں بھی وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. ہم نے وحی کر کے بتا دیا تھا نوح کو کہ اب ایمان نہیں لائیں گے. جب اب ایمان نہیں لائیں گے تو اب نوح علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اے اللہ اب اس دھرتی پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، اس لیے کہ اللہ زندہ رہیں گے تو یہ فاجر اور فاسق اور نافرمان ہی پیدا کریں گی، ان کی نسلوں میں نافرمانی آئے گی. تو اس لیے ان کا استحصال ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کیا، نیست و نابود کر دیا. تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے احوال عرض کیے مختصر. اس کے بعد دوسرا تذکرہ ہم کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، جن کو قوم عاد کہا جاتا ہے. ان کا بھی استحصال ہوا، مانا ان کو بھی جڑ سے اکھیڑ دیا گیا، اور اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسی ہوا مسلط کی گئی کہ سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. ایک تیز اور تند ہوا اللہ نے ان پر مسلط کی، اور اس ہوا کے ذریعے سے ان کو مارا گیا. اچھا، یہ قوم جسمانی، سیاسی، عسکری طاقت کو غلط استعمال کرتی تھی. سب سے طاقتور قوم عاد کہلاتی ہے. ہود علیہ السلام کی قوم سب سے زیادہ طاقتور قوم، اور یوں کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ بھی کوئی طاقتور ہے. طاقتوں کا یہ حال تھا کہ ایک درخت کو ہاتھ سے پکڑ کے زمین سے اکھیڑ دیتے تھے، اور لمبے لمبے جسم تھے، اور بہت غیر معمولی طاقت اللہ نے ان کو دے رکھی تھی. جس کمزور پر ان کا بس چلتا اس کمزور کو یہ قتل کر دیتے، تباہ کر دیتے، مار دیتے. تو جسمانی طاقت بھی، اپنا سیاسی زور بھی استعمال کرتے تھے، اپنی عسکری طاقت بھی استعمال کرتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہود علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور ہود علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا. تو یہ جواب، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے کوئی زیادہ طاقتور ہے، جواب اللہ کی طرف سے آیا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. کیا اس بات کو نہیں جانتے کہ جس رب نے ان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جس نے ان کو طاقت دی ہے، اس رب کو تو نہ بھولو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ غرق ہوئی ہے پانی کے ذریعے سے، لہذا انہوں نے بلند و بالا اپنے محلات ایسے بنائے کہ جہاں پانی کے پہنچنے کا تصور بھی نہیں تھا، وہاں پہنچ گئے. تو اللہ پاک نے ہوا مسلط کر دی، اور اس ہوا کے ذریعے سے ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، اور فضاؤں کے اندر ان کے اپنے جسم ٹکرائے، اور پھر ان کی اس طرح سے ہلاکت ہوئی. اور سورہ احقاف میں ان کا تذکرہ ہے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب علیم. قحط سالی میں مبتلا ہو گئے. یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی کہ یہ چھوٹا عذاب ہے، اس کو سمجھو،
اس کے بعد کہیں بڑا عذاب نہ آ جائے۔ تو انہوں نے ایک اپنا وفد بھیجا بیت اللہ کی طرف کہ وہاں جا کے ہم دعا کریں، اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی کسی بزرگ ہستی سے، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے نبی کی بات کو مانو۔ خیر بہرحال جب انہوں نے دعا کی تو ایک بادل ان کو دکھایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس کو اختیار کرو، اس کو ہم بھیج دیں گے تمہارے پاس۔ غیب سے آواز آئی تو اس بادل کو دیکھ کر کہنے لگے، وہ سیاہ بادل سرخ، کہنے لگے نہیں اس میں تو آندھی ہوتی ہے، یہ نہیں، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ پھر ایک دوسرا بادل سفید دکھایا گیا، یہ قبول ہے، نہیں یہ سفید ہے، یہ خالی ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں۔ پھر ایک کالا بادل دکھایا گیا، ہاں یہ ہے، اس میں بارش ہے، یہ چاہیے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ آپ کو پہنچے گا یہ۔ چنانچہ وہاں سے جب نکلے تو وہ بادل بھی ساتھ ساتھ چلتا گیا، اور جب یہ اپنی بستی میں کے قریب پہنچے تو ایک پہلے قاصد بھیج دیا کہ بھائی بارش ہونے والی ہے، بس استقبال کے لیے باہر نکلے سارے۔ بارش کے فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، جب وہ بادل کا ایک ٹکڑا انہوں نے دیکھا کہ ان کی وادیوں اور کھیتیوں کی طرف آ رہا تھا تو یہ باہر نکل آئے۔ قالوا، خوشی سے کہنے لگے، ھذا عارض ممطرنا، یہ آیا بادل، بس برسا کے برسا اور قحط دور ہو گیا ہمارا، مزے اب۔ لیکن وہ رب تو قدرت رکھتا ہے کہ جس بادل کے اندر پانی، اس پانی کو اللہ پاک عذاب کی شکل بنا دے۔ حود علیہ السلام نے کہا بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ وہی عذاب ہے جس کو تم طلب کرتے تھے، فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، مجھے کہتے تھے وہ عذاب لے آ، یہ وہی ہے۔ ریح، یہ آندھی ہے، اس میں سخت عذاب ہے، تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، کہا جڑ سے اکھیڑ دیا اس ہوا نے، ہر چیز کو جڑ سے، مکانات ان کی جڑ سے اکھیڑ گئے۔ اللہ پاک کے عذاب کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ اب یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے اور ذہن نشین فرما لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی آندھی چلتی تھی یا تیز ہوا اور بارش ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں وہی عذاب نہ آ جائے جو قوم عاد پر آیا ہے۔ نتاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آندھی ہونے لگی اور بارش تیز ہونے لگی تو آپ علیہ السلام اس طرح پریشان ہو گئے، کبھی گھر سے باہر، کبھی اندر، کبھی باہر کبھی اندر۔ اور جب بارش ہوتی تھی تو آپ کہاں متوجہ ہوتے تھے؟ نماز کی طرف۔ یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ آج جب ہمارے موسم میں، ہمارے علاقوں میں جب یہاں بارشیں ہوتی ہیں تو ہمارا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ کبھی ذہن میں خیال بھی نہیں آتا کہ کہیں اس میں کوئی عذاب کی شکل نہ ہو جائے۔ خوشیاں مناتے ہیں، خوشی منانا منع نہیں ہے، خوشی کا اظہار اللہ کی نعمت ہے، منع نہیں ہے، لیکن کاش وہ ساری دعائیں یاد ہوں جو بارش سے پہلے پڑھ جانے کی۔ اللہم اجعلہ ریاحا ولا تجعلہ ریحا، اے اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے خوشخبریوں والا بنانا، اے اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بنانا۔ یعقوب علیہ السلام جب آندھی چلتی تھی تو پڑھتے تھے، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نافع بنانا، اس کو ضرر رساں ہمارے لیے نہ بنانا، اے اللہ اس بارش کو ہماری ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ نہ بنانا، اس کو ہمارے لیے نافع، ہمارے چوپایوں اور جانوروں کے لیے نافع اور ہمارے لیے بھی فائدہ مند بنانا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت رجوع ہوتا تھا اللہ کی طرف، ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ایسے حالات میں۔ تو اس طرح سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ قوم دنیا کی سب سے طاقتور قوم کہلاتی ہے، قوم عاد۔ میں نے عرض کیا کہ جسمانی، عسکری اور سیاسی طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے اور حب جاہ ان کے اندر بھرا ہوا تھا، اقتدار کی ہوس، اقتدار کی ہوس۔ تو کیا آج اقتدار کی ہوس نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ اقتدار سے میری مراد ملک کا اقتدار ہو، ملک کا کوئی صدر بن جائے، اس کی ہوس اندر کھا رہی ہو اس کو، نہیں، ہر آدمی کا اقتدار ہے، چاہے 2 افراد پر ہو، چاہے 4 پر ہو، چاہے 10 پر ہو، چاہے 20 پر ہو۔ اس اقتدار کی ہوس، یہ بڑا بننے کی ہوس جو ہے، دیکھو بڑا بننا، دنیا میں ترقی کرنا اور اپنے آپ کو آگے لے جانا، مال میں ترقی کرنا، عزت میں ترقی کرنا، منصب میں ترقی کرنا، یہ مذموم اور برا نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جب ہوس لگ جائے اس چیز کی کہ اس کے لیے وہ اللہ کا حکم نہ دیکھے، نبی کی سنت کو نہ دیکھے، وہ اپنے خاندان کو نہ دیکھے، حقوق پامال ہو رہے ہوں، اس کو اپنے ہدف پر پہنچنا ہے، وہ ہدف حرام ہے، وہ غلط ہے، وہ ناجائز ہے، وہ اپنے ہدف کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ہوس ہے، اس کو کہتے ہیں حب جاہ،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک اقتدار کی محبت، حب جاہ حب مال، اس طرح سے ایمان کو تباہ کرتی ہیں جیسا کہ بکریوں کے ریوڑ میں اگر دو بھوکے بھیڑیے خونخوار چھوڑ دیے جائیں وہ سب کے سب ریوڑ کی تہس نہس کر دیتے ہیں، اسی طرح سے یہ حب مال اور حب جاہ انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز ہی کھو بیٹھا انسان، عقل سے وہ ساری باتیں ہی نکل گئی ہیں، اس لیے کہ عقل پر پردے آ جاتے ہیں، اپنے ہدف اور اس غلط مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیتا ہے۔ تو یہ غلط چیز ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے کہ ایسی مال کی اقتدار کی محبت نہ آئے کہ انسان اس کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کریں۔ اور تیسری قوم جس کا تذکرہ مجھے کرنا ہے وہ ہے قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ ان کا جرم کیا تھا؟ یہ علم، ہنر، سائنس، ٹیکنالوجی، ذہنی فکری میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، منع نہیں ہے، لیکن جب یہ صلاحیتیں غلط استعمال ہوں تو برا ہے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، بہت اچھی بات، لیکن اس علم کے ذریعے سے آپ دوسروں کی برائیاں کرنے لگ جائیں، اس علم کے ذریعے سے دوسروں کے عیبوں کو آپ ٹٹولنے لگ جائیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ٹیکنالوجی دی ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی نئی نئی ایجادات آپ نے کر لی ہیں، نئے نئے ہتھیار آپ نے بنا لیے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جب ظلم میں استعمال ہوں تو کیا ہے؟ برا ہے، یہ تو پھر برا ہے، غلط ہے۔ یہی حال ہے ذہنی سوچ، اللہ نے بڑی ذہانت کا مالک بنایا ہے آپ کو، بہت اللہ نے ذہانت دی ہے، لیکن یہی ذہانت، اس ذہانت کے ذریعے سے جب آپ دنیا کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہے ہوں تو یہ ذہانت آپ کے لیے کیا ہوئی؟ فتنہ ہے نا، یہ ذہانت آپ کے لیے فتنے کا ذریعہ ہے۔ تو ان صلاحیتوں کو انہوں نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس حد تک پہنچ گئے کہ اب اصلاح کی کوئی صورت ممکن نہ رہی۔ صالح علیہ السلام نے بہت سمجھایا، معجزات دکھائے، ناقہ اونٹنے کا معجزہ بھی دکھایا، دیکھتے ہی دیکھتے پتھر سے اونٹنی نکلی، لیکن جب ضدی اور ہٹ درمی پر آ جاتے ہیں، ضد پر آ جاتے ہیں تو نہیں مانتے۔ تو اب ان کا استحصال کرنا ہی بہتر تھا اور ان کو جڑ سے اکھیڑنا اور اس کی تباہی بہتر تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے سے، ایک فرشتے نے آ کے چیخ لگائی، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح کو دیکھا تو سب کے سب اندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا، تو حضرت صالح علیہ السلام پلٹے، کہا تمہیں سمجھایا نہیں تھا، سمجھایا نہیں تھا تمہیں، اللہ کے احکام سے تمہیں بتایا نہیں تھا، معجزات تمہیں نہیں دکھائے تھے، ان سب کے دیکھنے کے باوجود میں تم نے عبرت حاصل نہ کی۔ تو اس طرح سے ان کا بھی استحصال ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کیا، نیست و نابود کیا۔ چوتھی قوم ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ ان کی بیماری کیا تھی؟ ان کو حب مال نے کھا لیا، مال کی محبت، مال کی محبت، اور اس مال کی محبت کو اپنے اندر ایسا بسا چکے تھے، ایسی رچی بسی تھی کہ اس مال کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ یعنی حصول دولت کے ناجائز طریقے، دوسرے کے مال پر حملہ کرنا، دوسرے کے مال کو لوٹنا اور ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے دوسرے کی تجارت کو تباہ کرنا، دوسرے کی تجارت کو تباہ کرنا، بس میں دوسروں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤں، یہ ہوس تھی۔ شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، کہنے لگے یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ کیسی بات کرتے ہو؟ کیا تمہارا دین، تمہاری نماز یہ اس بات کا تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنی تجارتوں میں اپنی مرضی نہ کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سود پر قرضے دیتے تھے اور ناپ تول میں کمیاں کرتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، اور جہاں سے ان کو لوٹ گسوٹ کا موقع ملتا لوٹ گسوٹ کرتے تھے، اور بڑی اللہ پاک نے ان کو تجارت میں فراوانی دے رکھی تھی۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ان کے لیے بھی ہوا کہ جب ہر طرح کا سمجھانے کی انتہا ہو گئی۔ اور یاد رکھیے گا، کبھی بھی اللہ پاک استحصال قوم کا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک حجت تام نہ ہو جائے۔ نبی اپنے سمجھانے کی انتہا کر دیتا ہے، اور جب کوئی بھی اب توقع ایک ذرہ بھی، 1% بھی اس میں ہدایت کی توقع اب نہیں رہتی تو اللہ کی طرف سے پھر عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر استحصال کیا جاتا ہے۔
اور جب استحصال ہوتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ نبی اور اس کے چند جو ماننے والے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو وہاں سے نکال دیتا ہے، پیچھے ان پر عذاب آتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر پھر زلزلے کا عذاب آیا، اور بعض نے کہا چیخ بھی فرشتے نے آ کے چیخ بھی ماری، اور جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور زلزلے سے ان کو تباہ کیا گیا۔ پانچویں قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اس قوم کا بھی استحصال ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ یہ اخلاقی جرم میں اور جنسی بے راہ روی کا شکار تھے، اور اس میں اتنی انتہا تک پہنچے ہوئے تھے، اتنے آگے تک پہنچے ہوئے تھے کہ زنا سے بڑھ کر اگلے درجے کا بدترین جرم جو غیر فطرتی عمل ہے کہ مرد سے اپنی ضرورت کو پورا کرے اور عورت سے اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ اور بہت حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی رحم دلی سے سمجھایا اور کئی مرتبہ سمجھایا۔ ایک عرصہ لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، لیکن لوط علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، طنز کرتے تھے، اور لوط علیہ السلام انہیں کہتے تھے یہ تو بے حیائی اور گندگی کی باتیں ہیں جو تم کرتے ہو، تو غلاظت کی باتیں ہیں کہ جو جائز راستہ اللہ پاک نے انسان کو عطا کیا ہے اس جائز راستے کو چھوڑ کر تم ناجائز راستے کی طرف جاتے ہو، اور وہ عمل جو غیر فطرتی عمل ہے، جنس پرستی کا عمل ہے، جو حیوانات کے اندر بھی برا سمجھا جاتا ہے، ان کی عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس جرم کے اندر تم انتہا کو پہنچے ہوئے ہو۔ تو لوط علیہ السلام کو کیا باتیں کہتے، کیا طنز کرتے تھے؟ انہم اناس یتطہرون اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، لوط اور اس کے ماننے والوں کو نکالو، یہ بڑے صاف ستھرے ہیں، یہ بڑے صاف ستھرے ہیں، یہ بڑے پاکیزہ لوگ بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے نبیوں کا انہوں نے مذاق اڑایا، لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ تو آج ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ جرائم جو ان اقوام میں تھے، کیا لوط علیہ السلام کی قوم کا جو جرم تھا آج اس دنیا کے اندر نہیں پایا جاتا؟ کیا فحاشی، عریانی، زنا یہ عام نہیں ہے؟ اور کیا جنس پرستی کا بدترین عمل آج کہیں کہیں وجود میں نہیں ہے، اور اس کو سرکاری سطح پر اس کو منظور کرایا جا رہا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ تو جو جرائم اور جو برائیاں ان اقوام میں تھیں وہ آج جرائم اور برائیاں اس امت کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ قصے قرآن ایسے نہیں بیان کرتا، یہ صرف سمجھانے کے لیے، یہ صرف نہیں ہے کہ بس قصہ ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ، ان قصوں سے عبرت حاصل کرو۔ آج وہی عذاب جو قوم لوط پر برسا ہے وہ عذاب اس امت پر بھی آ سکتا ہے، جب یہ جنس پرستی اور بے حیائی اور میرا جسم میری مرضی کے بے جا نعرے اور اللہ پاک کے حکموں کی کھلی بغاوت اور اللہ پاک کے حکموں کو چیلنج کرنے والی بات آئے تو پھر اللہ پاک کے عذاب کے کوڑے اسی طرح سے مسلط ہوتے ہیں۔ اور اس قسم کی جو چھوٹی چھوٹی امراض، چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹے چھوٹے حالات جو آتے رہتے ہیں، یہ ان عذابوں کی شکلیں ہیں، یہ ان عذابوں کی شکلیں ہیں۔ اور جب پھر بڑا عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے، اسی طرح سے قوموں پر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے، اور جب پکڑ آتی ہے سخت تو پھر اس کے بعد موقع نہیں ملتا۔ اور عجیب بات ہوئی کہ ان کی جب تباہی ہوئی اور استحصال کا وقت آیا، اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتے خوبصورت انسانوں کی شکل میں تھے، حسین و جمیل لڑکوں کی، جوانوں کی شکل میں تھے، اور لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں خوشخبریاں دی، ان کے بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی، اور پھر لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام کو پہلے نہیں پتہ چلا کہ یہ کون ہے، تو سیء بہم وضاق بہم ذرعا، حضرت لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ بدترین قوم ہے، اور ان جوانوں کو اور ان لڑکوں کو جب وہ دیکھیں گے تو جنس پرستی کے لیے دوڑے ہوئے آئیں گے۔ کانوا یہرعون الیہ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، قرآن کہتا ہے وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، ایسے بھاگتے ہوئے دیوانے پاگل ہو گئے جب انہیں پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے ہیں، تو اس جرم کی ہوس ان کو ایسی سوار ہوئی کہ ان کی عقلیں محو ہو گئی، اور اس اپنی منشا کو اور اپنی اس طلب کو پورا کرنے کے لیے بھاگے ہوئے آئے اور دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا جب غم اور یہ پریشانی اور یہ اضطراب فرشتوں نے دیکھا تو لا تخف،
آپ ڈریں نہیں، ہمیں عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لن یصلوا الیک، آپ کے پاس نہیں پہنچیں گے۔ فاسر بأہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد، آپ اپنے ماننے والوں کو لے کے نکلیے اور ان کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ کب ہوگا؟ صبح کے وقت۔ تو لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے کہ ابھی ہونا چاہیے، ابھی ہونا چاہیے، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام نے کو جب پتہ نہیں چلا، پہلے اندازہ نہیں ہوا، تو کہا میری بیٹیاں، یعنی جو تمہاری بیٹیاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں، یہ جائز راستہ اختیار کرو، تم کس بے حیائی کے اندر مبتلا ہو؟ تو بات وہی انہوں نے کہی، چلو چلو اپنا کام کرو، ما لنا، تجھے معلوم ہے کہ فی بناتک من حق، آپ کی بچیوں میں، بیٹیوں میں، عورتوں میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا کیا خیال ہے، ہم کہاں سے کس راستے سے اس اپنی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ان فرشتوں نے ان کا زمین کو، پوری بستی کو زمین سے اٹھایا اور اوپر لے گئے اور الٹا کر کے واپس مار دیا، پٹک دیا بستی کو۔ قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ۔ ایک تو یہ ہوا کہ بستی ساری اکھیڑ دی گئی اور اوپر لے جا کے ان کی چیخ و پکار آسمانوں میں فرشتوں نے سنی اور الٹا کر کے اس کو زمین پہ مار دیا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اوپر سے اللہ نے پتھر برسائے اور نشان زدہ پتھر، ہر پتھر پر ہر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے اس قوم کو اللہ پاک نے نیست و نابود کیا، اور آج بھی اس جگہ کے نشانات اور کھنڈرات موجود ہیں۔ بحر میت کے نام سے دنیا اس کو جانتی کہ جہاں انسانی زندگی کے اس سمندر کے اندر کوئی آثار نہیں ہے، مچھلیاں بھی اس میں زندہ نہیں رہ سکتی، پانی کے اس ٹکڑے کے اندر، اس خطے کے اندر۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ان تمام واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ 5 اقوام ہیں جن کا استحصال ہوا، اور چھٹی قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم۔ بہرحال انہوں نے بھی سرکشی کی، بغاوت کی، نبی کی بات کو ٹھکرایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے آثار نمودار ہوئے، لیکن وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ پاک نے عذاب واپس کر لیا، اس کا استحصال نہیں ہوا، اس طرح سے عذاب ان پر نہیں آیا۔ ان کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے کیا، اس لیے کہ اگر تم بھی اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ پاک کو کسی سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب دینے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان آمنتم، اگر تم ایمان لاؤ، اگر تم شکر گزار بنو، فرما برداری کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب تھوڑی دے گا۔ تو اس طرح سے اس قوم سے اللہ پاک نے عذاب کو واپس کر دیا۔ اور 7ویں قوم جس کا تذکرہ مجھے کرنا تھا، لیکن بہرحال وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، بنی اسرائیل، جس کا تذکرہ کچھ نہ کچھ پیچھے آ چکا ہے، اور ان کے تفصیلی حالات قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، سب سے زیادہ تفصیلی حالات انہی کے۔ اور پھر یہاں تک ایک بات یہ سمجھیں کہ یہود کی تقریباً 40 برائیاں اور بیماریاں اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کی، اور سورۃ البقرہ میں تفصیل سے ان کے حالات ذکر ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ طٰہٰ کے اندر بڑی تفصیل سے ان کے حالات آئے ہیں، اور اسی طرح سے سورۃ شعراء کے اندر بہت مفصل، سورۃ القصص کے اندر بہت تفصیل سے ان کے حالات آئے ہیں۔ اور ان تمام کے تمام واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔